بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابرار رشید آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہے، اور آپ سے درخواست ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں، جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کیجیے گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ تھمبنیل پر آپ نے دیکھ لیا ہوگا کہ ہمارے ایک جرنیل صاحب، اور جرنیل صاحب کا ذکر ہوگا کہ کیسے کیسے لوگ جنرل کے عہدے پر پہنچ گئے۔ اور اس سے پہلے کہ میں جرنیل صاحب کا ذکر کروں، ایک اور جرنیل صاحب ہیں جو کہ الوداع ہونے والے ہیں۔ اب ان جرنیل صاحب کے حوالے سے عمران خان نے دھمکیاں دینی شروع کر دی ہیں کہ عمران خان کے پاس ان کے بہت سے راز ہیں، ان رازوں سے وہ جلد ہی پردہ اٹھا دیں گے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ جرنیل صاحب کون ہیں؟ وہ جرنیل صاحب ہیں ہمارے جنرل قمر جاوید باجوہ، جو چیف آف آرمی سٹاف ہیں، جو کہ 29 نومبر کو ریٹائر ہو جائیں گے۔ میرا خیال ہے پہلے آپ کو ان کی جو عمران خان کی جو خواہش ہے اس کے حوالے سے بتا دوں۔ 2 یا 3 روز پہلے عمران خان نے لاہور میں اپنے چند فیورٹ یوٹیوبر سے ملاقات کی۔ اس ملاقات کے دوران ایک ان کا پسندیدہ یوٹیوبر ہے، اب میں اس کا نام بوجہ جان بوجھ کے نہیں لینا چاہتا، لیکن وہ اب صحافی بھی بن چکا ہے، ایک ٹیلی ویژن چینل بھی اس نے جوائن کر لیا ہے، لیکن صحافی برادری اس کو للی کے نام سے جانتی ہے، للی۔ تو اس للی کے ساتھ ملاقات کے دوران ویسے تو انہوں نے 4-5 لوگوں سے ملاقات کی، لیکن ڈیوٹی للی کی لگائی کہ جناب اس میں انہوں نے بتایا کہ کس طرح جنرل قمر جاوید باجوہ کے ایک سمدھی ہیں جو کہ لاہور کے رہائشی ہیں، کس طرح انہوں نے آئی بی کے ذریعے ان کے قواعد اکٹھے کیے، ان کی حرکات و سکنات، ان کی ایکٹیویٹیز، خاص طور پر جو کاروباری ایکٹیویٹیز تھی، کس طرح عمران خان کے بقول کس طرح جنرل قمر جاوید باجوہ کا نام ان کے سمدھی نے استعمال کیا اور بے تحاشا مالی فوائد حاصل کیے، اور بالآخر آئی بی انٹیلیجنس بیورو کے ذریعے انہوں نے یہ معلومات اکٹھی کی، اور اب یہ معلومات ان کے پاس محفوظ ہیں۔ اس ملاقات کے بعد وہ جو للی ہیں، للی صاحب نے وہ اپنا ایک ویلاگ کر دیا کہ جناب اچھا یہ وہی سمدھی ہیں، اگر آپ کو یاد ہو کسی زمانے میں عمران ریاض نے ایک دوسرے ٹیلی ویژن چینل پر ایک بیپر دیتے ہوئے کہا تھا کہ جناب لاہور میں تو ایک شخص ہے، ایک جنرل قمر جاوید باجوہ کا سمدھی ہے، اس نے انی مچائی ہوئی ہے، اس طرح کی باتیں کی۔ بعد ازاں ان کو معافی مانگنا پڑی، عمران ریاض کی میں بات کر رہا ہوں، لیکن للی نے بھی اس پر ایک ولاگ کر دیا، جیسے وی لاگ کہتے ہیں، ایک ویڈیو اپلوڈ کر دی۔ اب یہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ کوئی بھی وزیر اعظم رہا ہو، اس کو یہ اختیار تو ہوتا ہے کہ اس کے پاس تمام انٹیلیجنس رپورٹس آتی ہیں، لیکن وہ انٹیلیجنس رپورٹس کو اپنے پاس رکھ کے ریٹائرمنٹ کے بعد گھر نہیں لے جا سکتا، یہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت یہ بات آتی ہے۔ لیکن عمران خان بنیادی طور پر ان للیوں کلیوں کے ذریعے اب جنرل قمر جاوید باجوہ چونکہ اب وہ بھانپ چکے ہیں عمران خان کے، وہ جانے والے ہیں، ان کو اس بات کا یقین ہو چکا ہے، تو اب وہ ان کو دھمکا رہے ہیں کہ جناب تم جاؤ گے تو میں یہ کر دوں گا۔ کیا میرے بہت سے دوست اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ جناب آرمی چیف ریٹائر بھی ہو جائے تو وہ انٹچیبل ہوتا ہے، اس کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا؟ اور ہم نے دیکھا ہے کہ جنرل پرویز مشرف کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ تو ہوا، لیکن جن لوگوں نے کیا ان کے ساتھ کیا ہوا؟ جنرل اسلم پرویز آج بھی دندناتے پھر رہے ہیں، ان پر الزام ہے کہ انہوں نے IGI بنوائی، اس میں کروڑوں اربوں روپے تقسیم کیے، مہران بینک کا لوٹا گیا پیسہ، عوام کا لوٹا گیا پیسہ در حقیقت وہ سیاستدانوں میں تقسیم کیا۔ جنرل وہ ادھر ہی موجود ہیں۔ جنرل راحیل شریف پر کتنے الزامات لگے کہ جی انہوں نے حکومت کمزور کی، وہ بھی سعودی عرب یا پاکستان میں موجود ہیں۔ جنرل اشفاق پرویز کیانی کے اوپر بے تحاشا الزامات لگے، جھوٹے سے ہی، پاکستان میں موجود ہیں۔ ان کو چھوڑیں، یہ جو جنرل احمد شجاع پاشا، جنرل ظہیر الاسلام اور ان کے ساتھ ہی دیگر جو جرنیل حضرات تھے، عمران خان پروجیکٹ کے معمار، وہ آج بھی پاکستان میں موجود ہیں۔
اور کسی کی جرت نہیں ہے ان کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھے۔ دوسری جانب جنرل پرویز مشرف اس وقت بیمار ہیں، بستر مرگ پر ہیں، یو اے ای میں، دبئی میں، امریکن ہاسپٹل میں، لیکن کسی کی جرت نہیں ان کو ہاتھ لگا سکے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جن جج صاحبان نے، بلکہ جج صاحب نے ان کے خلاف فیصلہ دیا، پھر اس عدالت کو ختم کرنے کا حکم آ گیا۔ خیر وہ ایک الگ بحث ہے، لیکن کہنے کا مطلب یا مقصد یہ ہے کہ آپ جانے والے آرمی چیف کبھی کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ سمدھی نے کچھ کیا ہے، سمدھی جانے، نیب جانے، اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ جانے، آج بھی پنجاب کا اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ تو آپ کے پاس ہے۔ اگر اس نے کوئی غلط کام کیا، پہلے تو یہ تھا کہ آپ اپنے دور میں اس پر ہاتھ ڈالتے، اگر نہیں ڈال سکے تو آپ ڈال دیں۔ یہ اپنے من پسند یوٹیوبر، یہ جو للی ٹائپ جو لوگ ہیں، ان کے ذریعے آپ یہ کارروائیاں ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ خیر اب آتے ہیں جناب اپنا جو دوسرے جرنیل صاحب ہیں۔ ایک جرنیل صاحب ہیں، وہ خود ساختہ دفاعی تجزیہ کار بھی ہیں، وہ سیاسی تجزیہ کار بھی ہیں، وہ معاشی تجزیہ کار بھی ہیں، وہ بس جیک آف آل ٹریڈ ہیں۔ عمر ان کی کوئی 85 سال کے قریب ہوگی، 80-85 سال کے قریب ہوگی، اور انہوں نے ایک ٹویٹ کیا، اس پر ویڈیو بنائی کہ وزیر اعظم پاکستان سے قطر میں اسرائیل کے انٹیلیجنس حکام نے ملاقات کی، ایک طیارہ آیا، دوسرا طیارہ آیا، پھر اس طرح طیارے میں ملاقات ہوئی۔ اس کا ثبوت ان کے پاس نہیں تھا۔ ایف آئی اے نے بلایا، 5 گھنٹے تک لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ کو اپنے دفتر میں بٹھا کر پوچھ گچھ کی، اور وہ کیس ابھی تک ختم نہیں ہوا، لیکن موصوف باز نہیں آئے۔ حالانکہ ان کے اپنے مالی معاملات اور ان کی اہلیہ کے نام کافی بینک اکاؤنٹس اور یہ وہ بہت کچھ ہے۔ بات وہی کہ جرنیل پر ہاتھ کون ڈالے۔ اب ان جنرل صاحب نے، میں آپ کو نام بھی بتا دیتا ہوں، ان جنرل صاحب نے جناب ایک ٹویٹ کیا ہے۔ یہ ٹویٹ میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں۔ لندن نے امپورٹڈ وزیر اعظم کو پاکستان جانے سے روک دیا۔ لندن نے امپورٹڈ وزیر اعظم کو پاکستان جانے سے روک دیا، جب تک شہباز شریف جرمانہ ادا نہیں کریں گے واپس نہیں جا سکیں گے۔ اب یہ وہ معاملہ ہے کہ جب شہباز شریف جمعے کے روز یا جمعرات کی شام یا جمعے کی شام جب وہ پاکستان واپس آنا ان کا پلان تھا، وہ ایئرپورٹ پر جا رہے تھے، ان کی طبیعت ناساز ہوئی، بخار ہوا، جو اطلاعات ہم تک پہنچی ہیں، اور وہ واپس چلے گئے کہ میری طبیعت سنبھل جائے، میں اس کے بعد واپس چلا جاؤں گا۔ اس دوران وہاں پر وہ ڈیلی میل والا ایک مقدمہ ہے، خیر وہ الگ بحث ہے۔ اب اس پر میاں شہباز شریف کو وہاں کی عدالت نے یہ کہا کہ جناب آپ مقدمے میں تاخیر برت رہے ہیں، حالانکہ مقدمہ انہوں نے قائم کیا ہوا ہے، تو آپ کو 30,000 پاؤنڈ جو ہے وہ ڈیلی میل کے جو وکلاء ہیں ان کو ادا کرنے ہوں گے، کیونکہ وکلاء کی فیسیں ہیں۔ وہاں پر میاں شہباز شریف کے وکیل نے یہ کہا کہ جناب وزیر اعظم پاکستان کی کچھ کمٹمنٹس ہیں، انگیجمنٹس ہیں، وہ اس لیے یہاں پر اپنے کیس کو پرسو نہیں کر سکتے، التوا دے دیا جائے۔ تو لندن کی عدالت نے کہا کہ جناب ہمارے لیے وزیر اعظم اور عام آدمی ایک برابر ہیں، لہٰذا اگر آپ وہ نہیں آتے، اپنے کیس کو پرسو نہیں کرتے، تو ہم یہ جو وکلاء کی جو فیس ہے ان کو ادا کرنا پڑے گی۔ اس بات کو بنیاد بنا کر یہ لیفٹیننٹ جنرل امجد شعیب نے یہ بیان داغ دیا۔ اب اندازہ کیجئے کہ کیا یہ پاسبل ہے ایک ملک کا وزیر اعظم نجی دورے پر ہی گیا ہوا ہو، وہ برطانیہ کا شہری نہیں، اس کو برطانیہ میں روکا جا سکتا ہے، اور پھر وہ بندہ جو ہے جس کے پاس ڈپلومیٹک امیونٹی ہو، ڈپلومیٹک پاسپورٹ پہ گئے ہوئے تھے، لیکن یہ بے پرکی اڑا دی۔ اس پر ہمارے ایک دوست ہیں، انہوں نے بڑا زبردست ایک ٹویٹ کیا۔ انہوں نے کہا میں حیران ہوں کہ اسے جرنیل کس نے بنایا، یعنی غیر ذمہ داری کی انتہا دیکھیے۔ اب تو ظاہر ہے شہباز شریف پاکستان پہنچ آئے ہیں، اب تو یہ بھی کہا جائے گا کہ جناب وہ تو انہوں نے پیسے جمع کرائے ہیں، حالانکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہفتہ اور اتوار وہاں پر 2 دن چھٹی ہوتی ہے، پبلک ہالیڈے ہوتی ہے، تو کیا انہوں نے ہفتے اور اتوار کو پیسے جمع کرائے ہوں گے، اور اتوار کی شام انہوں نے فلائی کیا اور پیر کی صبح یہاں پر پہنچ آئے پاکستان۔ یہ اس طرح کے جو جنرلز ہیں
میں واقعی میں خود حیران ہوتا ہوں کہ یہ جرنیلی کے عہدے پر کیسے پہنچے، یا پھر یہ ہے کہ اس وقت تک یہ ٹھیک تھے، شاید اسی لیے پھر مخصوص عمر کے بعد ان لوگوں کو ریٹائر کر دیا جاتا ہے، اور یہ ریٹائرمنٹ کے بعد اب یہ سٹھیا گئے ہیں، اب یہ یوٹیوب پر ویوز حاصل کرنے کے لیے طرح طرح کی بے پرکیاں اڑاتے ہیں۔ بہرحال اللہ سے ہم یہی دعا کر سکتے ہیں، ظاہر ہے وہ بزرگ جو ہیں میرے تو والد کی جگہ ہیں، یہ جنرل صاحب ہیں، میں تو ان کے لیے یہی دعا کر سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ انہیں اس عمر میں کم از کم رائے ہدایت دے، پکی ہدایت دے، اور وہ اس طرح کی افواہیں نہ اڑائیں جن کا کوئی وجود نہیں۔ پہلے انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم پاکستان سے اسرائیلی انٹیلیجنس اداروں کے لوگوں نے ملاقات کی، اب فرما دیا کہ جناب ان کو لندن سے نہیں آنے دیا جا رہا پاکستان۔ اس سے بڑا مذاق کیا ہو سکتا؟ لیکن میں حیران ہوں ایسے لوگوں پر جو اس طرح کے لوگوں کو سنجیدگی سے لیتے ہیں، اور پھر ٹویٹر پر جناب ری ٹویٹ، یہ دیکھیں جی پاکستان کے وزیر اعظم کے ساتھ کیا ہوا۔ وہ اور وزیر اعظم ہیں جو اس وقت لاس اینجلس نہیں جا سکتے، سابق وزیر اعظم ہیں نا ہمارے، وہ جب وزیر اعظم بھی تھے وہ لاس اینجلس نہیں جا سکتے، حالانکہ ان کے پاس ڈپلومیٹک امیونٹی تھی اس وقت جب وزیر اعظم ہو، اس کو کوئی گرفتار نہیں کر سکتا، لیکن وہ لاس اینجلس کی عدالت میں ان کے خلاف ڈکری ہوئی ہے، اور پھر خبر تو بن ہی جاتی ہے نا کہ جناب، تو وہ پھر میں وہی کہوں گا کہ وہ سابق وزیر اعظم دنیا دو ہو جائے، وہ اسٹیٹ آف کیلیفورنیا اور سٹی آف لاس اینجلس میں نہیں جا سکتے۔ اب آپ پوچھیں گے کیوں، تو میرا خیال ہے بہت سے میرے ویورز کو معلوم ہے کہ کیوں۔ فی الحال مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔